الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا موضوع توحید کا لغوی معنی، توحید کا شرعی مفہوم بیان کروں گا۔ سب سے پہلے توحید کا لغوی معنی، توحید کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ ائمہ لغت نے توحید کی تعریف اس طرح کی ہے کہ توحید الواحدۃ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی کو یکتا قرار دینا۔ لفظ توحید کی نسبت جب اللہ مجدہ الکریم کی طرف کی جائے تو اس سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال اور اپنے اسماء اور اپنے احکام میں واحد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے مشابہ اور برابر نہیں ہے۔ تو توحید کا مفہوم یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور احکام کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور ایک ہی ہے، کوئی اس کی برابر اور کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تو تھا توحید کا لغوی معنی۔ اب توحید کا شرعی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی جملہ اوصاف اور کمالات میں یکتا اور بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس کا کوئی سا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ہم مرتبہ نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ توحید کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے شرعی مفہوم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب الکریم کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا اور ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس کی ذات کے اندر شامل ہے، نہ کوئی اس کے اسماء کے اندر، نہ اس کے احکام کے اندر۔ تو امام ابو جعفر طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کے مطابق بھی اللہ مجدہ الکریم کے تمام احکام، صفات، اسماء اور ان کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وہ اس کی کوئی مشابہت نہیں رکھتا، وہ ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور فنائیت جو ہے اس کو نہیں ہے، وہ بقا ہے اس کی، وہ باقی رہے گا، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ نہ احکام کے اندر، نہ اسماء کے اندر، نہ افعال کے اندر، نہ صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔